صحابہ کے ہاتھ میں ملک اور مال آیا ضرور، لیکن ان کی قربانیاں ملک اور مال کے لیے نہیں تھی۔ ایک تو ملک اور مال کے لیے دین کا کام کرنا، پھر تو دنیا داری ہوگی، اور ایک دین کا کام کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر ملک اور مال ان کے قدموں پر آ گیا، یہ الگ بات تھی۔ انہوں نے ملک اور مال پر دین کو کیسے چلانا یہ بتا دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو فاقے آئے یہ کاروبار میں کمزوری کی وجہ سے نہیں آئے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ کاروبار میں سست تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ 4 قسمیں تھیں۔ بعضے تو تجارت کرنے والے تھے جو مکے والے تھے، بعضے کھیتی کرنے والے تھے جو مدینے والے تھے، اور بعضے مزدوریاں کرنے والے تھے ان دو کے بیچ میں، اور بعضے وہ تھے کہ جو کمائی بالکل نہیں کرتے تھے، جیسے اصحاب صفہ۔ بالکل نہ کمانے والی بھی قسم تھی، بالکل نہ کمانے والی قسم، اور کمانے والی قسم پھر کمائیوں کی ترتیب، یہ سب تھا۔ لیکن ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے یہ بات دل و دماغ میں بٹھا دی تھی۔ اس کلمے کے ذریعے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کرتا دھرتا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ زندگیوں کا بنانا بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے اندر کی پھیلی بھی چیزوں سے زندگیاں بنتی بھی نہیں، بگڑتی بھی نہیں، اللہ انہیں استعمال کرتا ہے زندگیوں کے بنانے اور بگاڑنے میں۔ جب آدمی غلط چلتا ہے تو ایک دم سے زندگی نہیں بگاڑتے خدا، بلکہ ڈھیل دے دیا کرتے ہیں، اور ڈھیل دیتے 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 پھر جس دن پکڑتے ہیں تو اس دن دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت بھی اس پکڑ سے خدا کی بچا نہیں سکتی۔ اس لیے ان مشرکین کا عیش آرام کے اندر رہنا، اس سے تم دھوکہ مت کھانا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اگر نافرمان آدمی پر نعمتوں کی بوچھار کی جائے تو یہ بطور ڈھیل کے ہے، اور اگر فرما بردار پر نعمتوں کی بوچھار ہو جائے تو یہ بطور برکت کے ہے، اور اگر نافرمان آدمی پر تکلیف آئے تو یہ بطور تنبیہ کے ہے، اور اگر فرما بردار پر کوئی تکلیف آئے تو یہ بطور ابتلا اور امتحان کے ہے۔ تو صحابہ کو خوب تسلی دی کہ یہ جو مکہ مکرمہ میں 13 سال تمہارے گزر رہے ہیں، جو تکلیفیں تم پر آ رہی ہیں اس لیے نہیں آ رہی کہ اللہ تم سے ناراض ہو، بلکہ یہ بطور ابتلا اور امتحان کے ہے جو نبیوں پر بھی آئی۔ گھبراؤ مت۔ اور یہ مکے کے بے ایمانوں پر جو راحتیں ہیں یہ خدا کے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ بطور ڈھیل کے ہے۔ جس دن خدا کی پکڑ آئے گی تو ان کی طاقت ان کو بچا نہیں سکے۔ میں بیچ میں ایک بات یہ سمجھا رہا ہوں، مثال اصل سمجھانا بھی یہ ہے کہ صحابہ کے اوپر جو فاقے آئے کاروبار میں سستی کی بنا پر نہیں آئے، بس یہ میں بتلانا چاہتا ہوں، بلکہ خدا کے دین کے تقاضے ان کے سامنے آئے، اس بنا پر انہیں کاروبار کرنے کا وقت نہیں ملا، اور مقدر میں فاقہ تھا وہ آ گیا، اور انہوں نے برداشت کیا کہ ہم فاقہ برداشت کر سکتے ہیں لیکن خدا کے دین کے تقاضے کو قربان نہیں کر سکتے۔ کاروباری سیزن اگر تبوک کے موقع پر آ گئی تو ہم اپنی کاروباری سیزن کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن تبوک کا موقع جس میں خدا کا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا والا، ہم خدا کے اس حکم کو توڑ نہیں سکتے۔ حکم پورا کرنے میں اور خدا کے دین کے تقاضوں کے پورا کرنے میں اگر ہماری کاروباری سیزن چھوٹتی ہے تو ہم کاروباری سیزن کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے دین کے تقاضے کو قربان نہیں کر سکتے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ تبوک میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا انفروا خفافا وثقالا، اور آج تو تبوک ہے نہیں تو ہم پر وہ حکم نہیں۔ میرے محترم دوستو، جتنے واقعات پر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے یہ احکامات قیامت تک کے لیے ہیں، اگر وہ منسوخ نہ ہو۔ خدا کے دین کا تقاضا تو اس پر آئے گا جو دین کے کام کو اپنا کام بنائے، جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ میں اللہ کے دین کے کام کے لیے مبعوث ہوا ہوں، کیوں کہ نبیوں کا آنا بند ہو چکا ہے اور اللہ نے اس امت کو مبعوث کیا ہے اور بھیجا ہے خدا کے دین کی دعوت کے لیے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ حضرت ربیعی ابن عامر کا یہ جملہ ہے مبعوث ہونے والا۔ انہوں نے رستم زمان کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا
اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ولنخرج الناس من جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال دے اور خدا کی غلامی میں داخل کرے، اور مختلف طریقوں کے مظالم سے نکالے اور اسلام کے انصاف میں داخل کرے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی فراخی میں داخل کرے۔ تو جب آدمی کا ذہن یہ ہے کہ میں تو اللہ کے دین کے کام کے لیے بھیجا گیا، تو خدا کے دین کا تقاضا اس کے سامنے آئے گا۔ جب آدمی دین کے کام کو کام بنائے تو دین کے تقاضے سامنے آئیں گے، اور کھانے کمانے کو کام بنائے تو کھانے کمانے کے تقاضے سامنے آئیں گے۔ تبوک والا تقاضا تو، بدر والا، احد والا، خندق والا تقاضا تو اس وقت ان کے سامنے آیا جب انہوں نے دین کے کام کو کام بنایا، اور اگر وہ دین کے کام کو کام نہ بناتے تو نہ بدر ہوتا، نہ احد ہوتا، نہ خندق ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سارے واقعات تو اس لیے ہوئے کہ انہوں نے دین کے کام کو کام بنایا۔ دور صدیقی میں صحابہ نے دین کے کام کو کام بنایا، ان کے سامنے دین کے تقاضے آئے۔ دور فاروقی میں دین کے تقاضے آئے، دور عثمانی میں دین کے تقاضے آئے، ہر زمانے میں دین کے تقاضے آئے جب انہوں نے دین کے کام کو کام بنایا۔ اور جب کھانے کمانے کو کام بنا دیا پھر دین کے تقاضے کیا اس کے سامنے آئیں گے؟ بلکہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ گیا دین کا بھی کوئی تقاضا ہوا کرتا ہے، جبکہ اتنا میرا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ تو اس لیے صحابہ نے دین کے کام کو اپنا کام بنایا، تو اللہ جل جلالہ و من والوں کی طرف سے ان کے اوپر دین کے تقاضے آئے۔ ان تقاضوں میں بعض موقعوں پر انہیں کمانے کا وقت نہیں ملا اور مقدر میں فاقہ تھا، وہ آ گیا، تو انہوں نے طے کر دیا کہ ہم فاقے کو برداشت کریں گے لیکن خدا کے دین کے تقاضے کو ہم قربان نہیں کریں گے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ صاحب یہ تنگی جو ہے کاروبار نہیں کر رہے تھے، نہ بالکل نہیں، کاروبار کی سستی نہیں تھی، کاروبار تو خوب حضرت صدیق، حضرت فاروق کے سارے کاروبار کر سکتے تھے۔ دین کے تقاضوں پر اتنی بھوک آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک کے مارے گھر سے نکلے، حضرت صدیق، حضرت فاروق سب بھوک کے مارے نکلے۔ حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گئے، انہوں نے کھجوریں لا کر سامنے رکھی، بڑے خوش ہوئے اور بکری کاٹی، گوشت روٹی سامنے رکھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے اوپر گوشت رکھا اور یوں فرمایا کہ فاطمہ کو دے آؤ کیونکہ 3 دن سے اس کے گھر بھی فاقہ ہے۔ آپ انداز لگاؤ، میری بات کو سمجھو، بیوی کے حق کا ادا کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتانے والے، اور ان کی بیٹی پر 3 دن کا فاقہ، اور کہیں یہ نہیں ملتا کہ حضرت علی سے یوں کہا ہو کہ قرآن کی کھلی آیتیں بیوی کا حق ادا کرنے کی ہیں، لیکن علی تم نے میری بیٹی کو اتنے فاقے پر رکھا، اور چکی میری بیٹی پیستی ہے، اور میری بیٹی جو ہے وہ مشتی سے اٹھا کر پانی بھر کے لاتی ہے، اور علی تم اتنا خیال نہیں کرتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر کہا ہو یہ نہیں ملتا، بلکہ ایک خادم لینے تشریف حاضر خدمت ہوئی حضرت فاطمہ، تو بجائے خادم دینے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمہ بتا دی، خادم میں نہیں دیا، حالانکہ بہت سے غلام آئے ہوئے تھے لیکن نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے دین کے تقاضوں پر اتنے مصروف تھے کہ انہیں کاروبار کا وقت نہیں ملتا تھا، سست نہیں تھے۔ خیبر کا ایک دروازہ جس کو 40 آدمی اٹھا سکیں، اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھا کر پھینکا، اتنی بڑی طاقت تو ان میں تھی، تو کاروبار کی طاقت کیوں نہیں ہوگی؟ قیامت تک ہمارے نبی کے بارے میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کاروبار نہیں جانتے تھے۔ حضرت خدیجہ کا کاروبار اور زیادہ نفع کما کے دکھا دیا کہ کاروبار کرنا ہمارے نبی بھی جانتے تھے۔ بکریاں چرانا عملاً کیا، تجارت عملاً کی، چاہے وہ نبوت سے پہلے ہی کی ہو، لیکن ہمارے نبی میں ساری۔ لیکن پھر یہ کاروبار یہ فاقے کیوں آئے؟ کاروبار میں سستی کی بنا پر نہیں، بلکہ خدا کے دین کے تقاضوں پر کھڑے ہوئے اور مقدر میں فاقہ تھا، کاروبار کا وقت نہیں ملا، اس فاقے کو برداشت کیا، خدا کے دین کے تقاضوں کو قربان نہیں کیا۔ جیسے آج ہم سے کوئی کہتا ہے کہ دین کا تقاضا ہے نکلو، تو ہم کہتے فرصت نہیں کیونکہ میرے پاس کاروباری گھریلو الجھنیں ہیں۔
حضرت علی سے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اہلیہ محترمہ پر فاقہ ہے کچھ کاروبار تو کرو، تو ان کا زبان حال یہ بتا رہی تھی کہ کاروبار تو میں کروں ٹھیک ہے، میں کیا کروں، کچھ دین کے تقاضے اتنے آ گئے کہ میرے کو کاروبار کی فرصت ہی نہیں ملی۔ لیکن جب حد درجے فاقہ پہنچ گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور حضرت امام حسن حضرت امام حسین بھی دودھ پینے کے زمانے میں فاقے میں آ گئے، یہاں تک کہ ماں کی چھاتی کا دودھ بھی نہیں ملا اور بکری کا دودھ بھی نہیں ملا۔ اب حضرت علی مزدوری کرنے تشریف لے گئے اور ایک مٹھی بھر کھجوریں حاصل ہو گئی تو واپس آ گئے۔ ان کا بھائی بہت شدید ضرورت پیش آ گئی، اب میرے کو کاروبار کرنا چاہیے۔ اور وہ باغ والا کہتا ہے ایک ڈول پر ایک کھجور، مٹھی بھر کے چلے آئے۔ باغ والا کہتا ہے میرا کام تو بنا نہیں، ان کا تیرا بنے نہ بنے میرا تو بن گیا، میرا تو کام بن گیا۔ 3 دن کے فاقے کے بعد ایک مٹھی بھر کھجوریں، 3 دن کا انتظام ہو گیا میرا۔ ان کا اب اگر تم میرا ڈول کھینچو تو ایک ڈول پر 2 کھجوریں دوں گا۔ حضرت علی کا مجھے نہیں چاہیے، ڈبل مزدوری مل رہی، وہاں تو کمانا مقصود ہی نہیں تھا، وہاں تو مقصود دین کا کام تھا۔ کمانا، کھانا، کاروبار، گھر، یہ ایک ضرورت کی چیز تھی، اس میں لگتے تھے بقدر ضرورت، کام نہیں تھا، وہ کام تو دین ہی کا تھا اصل۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی پر فاقے کیوں آئے، اور پھر بھی بیوی کا حق ادا ہو رہا ہے۔ فاقوں کے باوجود بھی قیامت کے دن حضرت علی کی پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے اپنی بیوی کو فاقے میں کیوں رکھا، اس لیے کہ بیوی کا بھی ذہن تھا کہ اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اس بنا پر ہمارے میاں کو کمانے کی فرصت نہیں ملی اور مقدر کے فاقے آئے تو ہم بھی اس تکلیف میں شریک رہیں گے، تو ہمارے میاں جنت کے جون سے درجے میں جائیں گے، جنت کے اس درجے میں ہمیں بھی جانے ملے گا۔ یہ عورتوں تک کا ذہن، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تم اپنی عورتوں کا بھی ذہن بناؤ، اپنی عورتوں کا یہ ذہن بناؤ کہ ہم تو خدا کے دین کے کام کے لیے آئے ہیں، ہم کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے، یہ تو بھی ضرورت کی چیز ہے، اس کو ہم بقدر ضرورت کریں گے۔ اور بعد موقع خدا کے دین کے تقاضے کے ایسے آ گئے کہ کاروباری سیزن ہمیں چھوڑنی پڑی، ہم کاروباری سیزن کو بھی چھوڑیں گے، کیونکہ پالنے والے اللہ ہیں، زندگیوں کو بنانے والے اللہ ہیں۔ جب وہ زندگیوں کے بنانے پر آئیں گے تو تھوڑے پیسوں میں زندگی وہ بنا سکتے ہیں، اور جب زندگی بگاڑنے پر آتے ہیں تو زیادہ پیسے دے کر بھی زندگی بگاڑ سکتے ہیں۔ کرتا دھرتا تو اللہ کی ذات ہے، ہمیں تو اللہ کے دین کے تقاضوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ترتیب کے اوپر ہمیں رہنا ہے۔ ساری کی ساری سب بھوک کے مارے گر پڑتی تھی، کپڑے بھی اتنے نہیں تھے جس سے 70 چھپاویں، 70 آدمی ایک دوسرے کی اوٹ میں رہ کر 70 چھپا دے دیں۔ دین کے کام کی بنیاد ملک اور مال نہیں، بلکہ دین کے کام کی بنیاد ملک اور مال کی قربانی ہے۔